اہم بات بیرسٹر گوہر نے کی، جن کے مطابق مائنس عمران خان منظور نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ بیرسٹر گوہر نے یہ بات کیوں کی ہے، کیا کسی جانب سے ایسی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ ورنہ یہ بات تو دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان کے بغیر تو پاکستان تحریک انصاف کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس سے لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے پس پردہ ملاقاتوں کے تناظر میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ ان کا مقصد ہرگز مائنس عمران خان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب یہ تو ہو گئی سی بی ایمز کے حوالے سے عمران خان سے متعلق اپڈیٹ۔ اگر آپ پارٹی کی سطح پر بات کریں نا تو اس حوالے سے بھی دو اہم پیش رفت ہیں جو کہ اگین مکسڈ سگنلز دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک پیش رفت میں مثبت رجحان ہے اور دوسری میں دھمکی۔ تو پھر آئیے ون بائی ون ان کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز تحریک تحفظ آئین کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی اور عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں فوٹیجز دیکھ رہی تھی جس میں جی بی سے لے کے بلوچستان اور کراچی تک تقریباً ہر بڑے شہر میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی، اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ریلیز کا انعقاد کیا گیا جو اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انتظامیہ کے رویے میں پہلے کے مقابلے میں کچھ گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ اب بھی کئی علاقوں میں گرفتاریوں کی جو شکایات ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن بروٹل کریک ڈاؤن والی صورتحال اب نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک فوری اثر پھر یہ پڑا ہے کہ حکومت نے گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے، اور ایسی ہی ایک کمی کا اعلان گزشتہ ہفتے بھی یاد ہے نا کہ کیا گیا تھا، لیکن 2 ہفتوں میں مسلسل ہونے والی اس کمی کو اگر ہم ملا کر بھی دیکھیں نا تو 8 مئی کو کیے گئے وہ 15 روپے فی لیٹر اضافے سے یہ پھر بھی کم ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز تیل کی بین الاقوامی قیمت 8 مئی کے مقابلے میں زیادہ تھی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت کے پاس مزید کمی کا مارجن موجود ہے، لیکن ریونیو کلیکشن کے چکر میں پاس آن نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں دوسری پیش رفت پر، جس کو دھمکی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، اور وہ دھمکی ہے خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کی حکومت کو ہٹا کر پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی، جس کے لیے شیر افضل مروت آئینی عدالت پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے تقرر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر علی امین گنڈاپور کو بحال کیا جائے۔ اچھا، کیوں؟ تو اس کی انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے نا، اسے سن کر میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے تو ان کی اپنی اسمبلی رکنیت بھی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ ایک نااہل اور سزا یافتہ شخص کی ڈکٹیشن پر لیا گیا، لہٰذا اسے غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اب کوئی ذرا ان سے پوچھے تو حضور، آپ کے ٹکٹ کا فیصلہ وہ کس کی ڈکٹیشن پہ ہوا تھا؟ کہ آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ یہاں پہ میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا؟ اور اگر نہیں تو پھر کیوں نہ آپ کی رکنیت کو بھی ختم کر دیا جائے؟ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ تمام اصول دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ جس شخص کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا پھر اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ پارٹی معاملات کو چیلنج کرے؟ لیکن یہی کچھ تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے وقت بھی کیا گیا تھا، جب یاد ہے اکبر ایس باپر کو پارٹی کا بانی رکن قرار دے کر عدالت نے پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسے بھی غیر سنجیدہ دھمکی کے طور پہ لینا چاہیے۔ بہرحال اب آئینی عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ ایسے مذاق خیز درخواستوں کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، گو کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کا یہ جو عمل ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور علی امین گنڈاپور کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر استعفیٰ دے کر انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، مگر اس پٹیشن کے آتے ہی اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کی کوششیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔